جب ہم دو تاریخی شخصیات کی ساکھ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم واقعتاً ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہوگا کہ ہمارے ذرائع کتنے ابتدائی دور کے ہیں۔ حضرت پولس کی زندگی پر مبنی ہمارے ابتدائی دستاویزات حضرت محمد کی زندگی سے کئی برس قبل کے ہیں، اور یہاں میرا صرف یہ مطلب نہیں کہ حضرت پولس حضرت محمد سے کئی صدیوں پہلے آئے تھے اور اس لیے ہمارے پاس حضرت پولس کی زندگی پر کئی برس قبل کے مسائل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب ہم حضرت پولس کی تعلیمات اور کرامات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جن سوانح نگار ذریعوں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان واقعات سے کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں جو ہم حضرت محمد کی تعلیمات اور اعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت پولس پر ہمارے ابتدائی سوانح ذرائع ان کی زندگی کے دوران گئے تھے۔ اعمال کی کتاب 60 کی دہائی کے اوائل میں لکھی گئی تھی، حضرت پولس کے شہید ہونے سے پہلے، اور یہ حضرت پولس کے ایک سفری ساتھی نے لکھی تھی جو ان میں سے بہت سی تفصیلات کے چشمدید گواہ تھے۔ ہمارے پاس حضرت پولس کے لکھے ہوئے بے شمار خطوط موجود ہیں۔ حضرت محمد پر ہمارے ابتدائی تفصیلی سوانح ذرائع ابن اسحاق کی ہے جو حضرت محمد کی وفات کے بعد ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے میں لکھی گئی تھی، اور ہمارے پاس وہ ذرائع بھی نہیں ہیں جو ابن اسحاق نے لکھی ہوں۔ ہمارے پاس ایک مختصر ترجمہ موجود ہے جس پر بعد کے ایک اسکالر نے روشنی ڈالی تھی، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سے مسلمان ابن اسحاق پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب مسلمان حضرت محمد کے بارے میں کہانیاں بتاتے ہیں تو وہ عام طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے ذرائع سے اپنی معلومات حاصل کرتے ہیں جو حضرت محمد کے وقت کی 2 صدیوں بعد لکھے گئے تھے، لیکن اس سے مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے کام تحریر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ مسلمان حضرت محمد کے بارے میں بہت سی جھوٹی کہانیاں مرتب کر رہے تھے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا مانیں۔ بخاری جیسے اسکالروں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کہانیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ درست ہیں، اور تیزی سے بڑھتی ہوئی غلط بیانیوں کی نفی کرنا تھا۔ اب اگر بخاری کے زمانے میں مسلمان حضرت محمد کے بارے میں کہانیاں ایجاد کر رہے تھے تو اس سے قبل کی نسل اور اس سے پہلے کی نسل اور اس سے پہلے کی نسل کا کیا ہوگا؟ چیزوں کو قضا کرنے میں 2 صدیوں کا وقت بہت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی زندگی میں یا کم از کم عینی شاہدین کی زندگی میں ذرائع کا لکھا جانا ہمیشہ ہی اچھا رہتا ہے۔ جب ہم حضرت پولس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم پہلی نسل کے عینی شاہدین کے ذریعے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب ہم حضرت محمد کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم بعد کے ذرائع کے ذریعے ان کے بارے میں جانتے ہیں جو ایسے لوگوں نے لکھا جو انہیں نہیں جانتے تھے، جن کے والدین انہیں نہیں جانتے تھے، اور جن کا نانا یا نانی بھی انہیں نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ جو جال سازی اور دھوکہ دہی کے سمندر میں تاریخی حقائق کی تلاش کر رہے تھے۔ کچھ سال قبل حضرت محمد کی زندگی کی ٹوٹی پھوٹی تاریخی بنیادوں نے اسلامی اسکالر محمد صفین کالش کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کیا کہ حضرت محمد کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر صفین کالش کے حضرت محمد کے وجود کے متعلق بیان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن جب مسلم اسکالرز بھی تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلم ذرائع کو سنجیدگی سے لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے تو حضرت محمد کے متعلق ہمارا اعتماد اس طرح ختم ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں فیس بک سے حضرت محمد کا تفریحی خاکہ غائب ہوتا ہے۔ آپ سب کو میرا سلام۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ براؤز کرتے ہوئے یا کچھ تلاش کرتے ہوئے اس ویڈیو پر آتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں ہم نے حضرت پولس اور حضرت محمد کے درمیان موازنہ کیا ہے، لہٰذا اگر آپ دوسری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ پہلے ہی پلے لسٹ میں موجود ہیں تو پھر آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت پولس کی زندگی کے بارے میں حضرت محمد کی زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ابتدائی دستاویزات موجود ہیں۔